تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور ایمان کی دولت سے نوازا، حق اور باطل کی سمجھ عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کے اسوے کو، جن کے نمونے کو، جن کی طرز زندگی کو ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دی ہے، اور جس ہستی نے، جس شخصیت نے، جس نبی نے اپنی پوری زندگی، یہاں تک کہ زندگی کے آخری الفاظ بھی جو کہے وہ اس امت کی رہنمائی کے لیے کہے۔ معزز حاضرین، آج کا یہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نصیحتیں جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اور آخری عمر میں، آخری ایام میں جو آپ نے کی ہیں اپنی امت کو، وہ ایک یاد دہانی کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سبب یہ ہے کہ نبی کی نصیحت سے بہتر کسی کی نصیحت نہیں، نبی کی وصیت سے بہتر کسی کی وصیت نہیں، اور یقیناً نبی کی نصیحتیں اور وصیتیں ہمارے اور آپ کے لیے سراپا کامیابی و کامرانی اور فلاح و بہبود کی ضمانت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جب آپ نے فرمانے کا ارادہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم دیا کہ اس سال آپ حج کریں گے، تو آپ نے باقاعدہ طور پر اعلان کروایا پورے تمام چہار جانب کہ اس سال اللہ کے رسول حج کرنے جا رہے ہیں، لہذا جو حضرات بھی آپ کے ساتھ حج کرنے جا سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ جائے اور لوگ آئے۔ جوق در جوق صحابہ کرام، صحابیات، مرد، عورت اور بچے تمام کے تمام مدینے میں جمع ہونے لگے۔ بعض احباب مدینے کا جو میقات ہے یلملم، وہاں پہ جمع ہوئے اور سب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کا ارادہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یمن میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک بھی پیغام پہنچایا کہ علی، اس سال میں حج کرنے والا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ آپ حیرت کریں گے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ گورنر کے طور پر یمن میں کام کر رہے تھے، آپ آئے اور راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ سے ملے۔ میقات میں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، آگے بڑھ چکے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قافلہ۔ علی پریشان ہوئے، یلملم تک پہنچے، میقات میں اب نیت کیا کی جائے، ارادہ کیسی ہوگی، نیت کیا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا، وہ الفاظ ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اور آپ جب تک اپنی زندگیوں میں نبی کی اطاعت کے جذبے کو کوٹ کوٹ کر بھر نہیں لیں گے، یقین جانیے ہم میں اسلام نہیں آ سکتا، ہم میں ایمان نہیں آ سکتا، اور ہم میں اطاعت کا جذبہ جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک عزم کرنا پڑتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلمات کہے، انہوں نے کہا کہ میری نیت وہی ہے، اللہ اکبر، میری نیت حج میں جو میں نیت کر رہا ہوں وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے کی ہے۔ یعنی صحابہ نبی سے اپنی نیتوں کو بھی مختلف نہیں ہونے دیتے تھے، نیتوں کو بھی صحابہ نبی سے مختلف نہیں ہونے دیتے تھے۔ انہوں نے سیدھے سیدھے کہا جو نبی کی نیت وہ میری نیت ہے۔ اور جب آپ سے ملے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، علی نیت کیا کی ہے، حج کرنے کے لیے نکل تو آئے ہو، میقات بھی تم نے کراس کر لیا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے نیت یہ کی کہ جو نبی کی نیت وہ میری نیت ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تیری نیت مقبول ہے، تو نے درست نیت کی ہے۔ پھر آپ نے اپنی نیت کی وضاحت کی کہ میں نے کیا نیت کی ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا علم ہوا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو سب سے پہلا خطبہ دیا، دوسرا خطبہ دیا، تیسرا خطبہ دیا، کئی خطبات ہیں آپ کے، کئی خطبات۔ عرفات میں آپ کا خطبہ ہے، مزدلفہ میں آپ کا خطبہ ہے، منی میں آپ کا خطبہ ہے۔ ان تمام خطبات میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی، ان تمام خطبات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حقوق العباد کے بارے میں گفتگو کی ہے. کس کے بارے میں؟ حقوق العباد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی. اللہ کے رسول پہلا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. تین حرمتوں کا حوالہ دینے کے بعد، تین حرمتوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے مومن کی جان اور اس کے مال کی حرمت بیان فرمائی. فی یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اس دن کی حرمت، اس مہینے کی حرمت اور اس شہر کی تینوں حرمتوں کو اللہ کے رسول نے جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ تمہارے خون یعنی تمہاری جان اور تمہارے مال باہم ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسا آج کا دن ان تین حرمتوں کو جمع کرنے کے بعد جو حرمت کا مقام بنتا ہے. ایک مومن کے جان و مال کی حرمت کا مقام یہ ہے میرے بھائیوں. اور کیوں نہ ہو، مومن کے جان و مال کی حرمت کا یہ مقام کیوں نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. جس نے کسی بھی مومن کا قتل جان بوجھ کر دیا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اللہ کی لعنتیں بھی ان کے لیے ہے اور اللہ نے ان کے لیے شدید ترین عذاب بھی تیار کر کے رکھا ہوا. یہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مقدس کے اندر. ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی انسان کے قتل کے بغیر یعنی بغیر قصاص کے یا کسی بڑے گناہ کے بغیر، جیسے مثال کے طور پر تکفیر کا معاملہ ہے یا دیگر بہت سارے معاملات میں جس میں اسلام نے کسی شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا کہ اب یہ آدمی اتنا بڑا مجرم ہو چکا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اگر ایسا جرم نہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ مومن کے جان کی اہمیت اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن کے قتل میں تمام انسان جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو جہنم میں ڈال دے. ایک انسان کے قتل میں تمام لوگ شریک ہو گئے، پوری انسانیت شریک ہو گئی. اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ایک انسان کے بدلے میں کتنے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں. اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے گا، سب کو ہلاک کر دے گا، سب کو برباد کر دے گا. اللہ کو اس بات سے کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں ایک جان کی پرواہ اللہ کو ہے. معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اسلام مظلوم کے پکش میں کھڑا ہوتا ہے. کس کے پکش میں؟ مظلوم کی حمایت میں. اور دنیا کے جو قوانین بنتے ہیں، جو اصول بنتے ہیں، جو ضابطے بنتے ہیں، اگر آپ ان کو گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ قانون مظلوم کے نہیں بلکہ ظالم کی حمایت میں کھڑا نظر آتا ہے. یہ قانون کیا ہے؟ ظالم کی حمایت میں کھڑا نظر آتا ہے، مقتول کے حق میں نہیں بلکہ قاتل کی حمایت میں، قاتل کے حق میں. یہ تمام کے تمام دنیا کے قوانین آپ کو اسی انداز کا ملے گا. اسی لیے جب یہ لوگ اسلام پہ جرح کرتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام کے احکامات بڑے سخت ہیں. جناب اسلام کے احکامات سخت نہیں. جو انسان مرا ہے اس سے پوچھو اس کو کیا بدلہ چاہیے. جو انسان قتل ہوا اس سے پوچھو، جس کا بیٹا گیا اس سے پوچھو، جس کا شوہر انتقال ہوا اور شہید ہوا اس سے پوچھو. وہ بتائے گی آپ کو، وہ خاتون بتائے گی، وہ لوگ بتائیں گے کہ اس قتل کا جرم کتنا بڑا ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہونی چاہیے. اگر آپ ظالم کی حمایت میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ٹھیک ہے جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، لیکن اب اس کو یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، پیسے لے لینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. یہ ہو گیا ایک کے بدلے میں دوسرا کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے لوگو، اے عقل مندو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں زندگی ہے. لیکن یہ تمام اصول اور ضابطے جو قرآن میں ہمیں اور آپ کو دیے گئے ہیں قصاص کے تعلق سے، ظاہر سی بات ہے ملک ہندوستان میں رہتے ہوئے یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے کرنا ممکن نہیں. لیکن کم از کم ہم انسانی خون کی حرمت کے تقدس کو برقرار تو رکھ ہی سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خون کا درجہ اور اس کی حرمت کو مقام اور حرمت کے مقام کو بیان کیا، وہیں پہ اللہ کے رسول نے مال کی حرمت بیان کی، مومنوں کے مال کی حرمت بیان کی۔ کوئی کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھائے گا، نہ کھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کسی کا 1 روپیہ بھی، 1 سکہ بھی، 1 پیسہ بھی ناجائز طریقے سے بغیر اس کی رضامندی کے، بغیر تجارت کے کھا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان بہت بڑا مجرم ہے، بہت ہی بڑا مجرم ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم۔ اللہ کے رسول نے وہاں پہ اعراض کو بھی جوڑ دیا۔ کیا؟ تمہاری عزتیں، تمہارے آبرو، تمہاری ناموس، یہ بھی تم باہم ایک دوسرے کے لیے ویسی حرام ہے جیسے آج کا دن، آج کے اس مہینے میں اور آج کے اس شہر میں جہاں پہ تم موجود ہو، اس شہر میں یہ تمام حرمتیں جمع ہونے کے بعد جو مقام رکھتی ہیں، مومن کی عزت بھی ایک دوسرے کے لیے اتنے ہی محترم ہیں، اتنے ہی عزت والے ہیں، لہذا ان کے تقدس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں میں چند باتیں عرض کر کے بعد آگے بڑھاؤں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام تر اختلافات، تمام تر انتشارات، یہ تمام تر لڑائیاں اور جھگڑے، یہ تمام چیزیں جو ہم اور آپ دن و رات دیکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی عزت و ناموس کی تحفظ کرنے کے بجائے ہم اسے اچھالنے کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت چالاک ہیں، ہم نے اس کے بارے میں یہ کر دیا، ہم نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا، اور ہماری باتیں لوگ مانتے ہیں۔ فلاں کی ہم نے برائی کر دی، فلاں کو ہم نے ڈائلوٹ کر دیا، اس کی عزت ہم نے مٹی میں ملا دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہم اور آپ عقل مندی سمجھتے ہیں، اسلام کے نزدیک وہ بہت بڑا جرم ہے، بہت ہی بڑا جرم۔ اگر آپ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کیجیے، پیٹھ پیچھے تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی مت کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یظلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، اسے ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اسے حقیر نہیں گردانتا۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کرتا؟ نمبر 1، اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم اتنا خطرناک چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن کی تاریکی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ظلم کے بارے میں فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ سوچئے ظلم کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ ظلم نہیں کرتا، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اللہ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور میں نے تمہارے لیے بھی ظلم کو حرام بنا دیا ہے، تم بھی باہم ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، اے لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی دعا بد دعا اور اللہ کے نزدیک کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ ظلم سے بچنا انتہائی ضروری ہے، جسٹس کرنا ضروری ہے، عدل کرنا ضروری ہے، انصاف کرنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائی، یاد رکھیے انصاف کرنے والے انسان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اسے سب سے پہلے اپنے انا کی قربانی دینی ہوگی۔ جس انسان میں انا کا یہ شیطان موجود ہوگا وہ انصاف نہیں کر سکتا، جس انسان میں انا کا یہ فرعون موجود ہوگا وہ انصاف نہیں کر سکتا، جس انسان میں اپنے آپ کے تئیں انانیت کا جذبہ موجود ہوگا وہ انصاف نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بار بار انا پرستی سے منع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کی مثالیں دیکھیے، کہیں بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑا اپنے آپ کو بتاتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو تواضع
انکساری، خاکساری، ملنساری، محبت، ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ جذبہ محبت کے ساتھ ملنے کی جو تعلیم دی ہے وہ اپنی مثال آپ موجود ہے۔ اور اس کی مثالیں ہم اور آپ دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں۔ میں تھوڑا سا اشارہ کروں گا، یاد کیجئے بیت المقدس کے فتح کو، یاد کیجئے اس موقع کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، آپ کا اپنا خادم، آپ کا اپنا غلام ساتھ میں موجود ہے، لیکن جب بیت المقدس میں پہنچنے کا وقت آتا ہے، خادم کے سوار ہونے کا وہ ان کی باری ہوتی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری ہوتی ہے کہ وہ پیدل چلے، نکیل کو، اونٹ کے نکیل کو تھام کر کے، اس کے مہار کو تھام کر کے وہ آگے بڑھیں۔ غلام کہنے لگتے ہیں، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے مالک، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ تمام لوگ جب آپ داخل ہوں مسجد بیت المقدس کے اندر تو لوگ دیکھیں کہ غلام سوار ہے اور آقا نکیل تھامے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہیں، شروع میں ہمارا یہی طے ہوا تھا کہ جس کی باری ہوگی سواری کی وہ سوار ہوگا، اور جس کی باری ہوگی پیدل چلنے کی وہ پیدل چلے گا، اور اب باری تمہاری ہے سوار ہونے کی اور میری باری ہے پیدل چلنے کی۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ذرہ برابر بھی میں پایا جاتا، میں امیر المومنین، میں آقا، میں مالک، میں سردار اور میں خلیفہ وقت ہوں، اور یہ تمام تقریباً 80,000 مربع میل پہ میری حکومت ہے، اگر یہ ذرہ برابر بھی ان کے دماغ میں ہوتا تو سوچئے کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو سوار کر پاتے؟ نہیں کر سکتے تھے صاحب، نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے ہیں، غلام کو سوار کر دیتے ہیں۔ یہ انصاف ہے، یہ جسٹس ہے، یہ عدل ہے، یہ خاکساری ہے، یہ تواضع ہے، یہ انسانیت ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جس مثال کی تغود اور تلاش میں آج بھی انسانیت سرگرداں ہے، آج بھی انسانیت تلاش کر رہی ہے کہ کہیں مل جائے، کوئی ایسی مثال ملے، کوئی ایسی شخصیت ملے، کوئی ایسا آدمی اور کوئی ایسا آئیڈیل ملے، کوئی آدمی ایسا قائد ملے، ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہاں فنا ہو گئے وہ لوگ؟ اور یقیناً ایسے لوگ اگر نکلیں گے، ایسے لوگ اگر تیار ہوں گے تو ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے، کہیں اور سے ایسا انسان آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ان کے یہاں ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں، ان کے یہاں ایسے نمونے کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس جذبے تحت کام کرنا چاہیے کہ ہم میں کوئی انانیت نہ ہو، ہم میں کوئی بڑک پن والا معاملہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں معلوم ہے کیا فرمایا؟ الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ اے لوگوں، دماغ میں رکھ لو اس بات کو کہ جتنے بھی جاہلیت کے امور اور معاملات تھے ان سب کے سب کو میں نے آج اپنے قدموں تلے رون دیا ہے، اپنے قدموں تلے رون دیا ہے۔ اور کیا کیا روندا وہ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے پہلے میں تمام جاہلیت کے دور کے خون کو اپنے قدموں تلے روندتا ہوں جو سبب جنگ رہے ابھی تک۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، سب سے پہلا خون جسے میں معاف کرتا ہوں وہ قریش کا ایک ننھا سا بچہ، ایک دودھ پیتا بچہ، شیرخوار بچہ جو بنو سعد میں پرورش پا رہا تھا، اور حذیل کے لوگوں نے اسے قتل کر دیا تھا۔ ذرا غور کیجئے گا، حذیل کے لوگوں نے دودھ پیتا شیرخوار بچہ، بنو سعد میں پرورش پانے والے بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس بچے نے کیا کیا ہوگا، اس کی غلطی کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس خون کو معاف کرتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام ہم تمام لوگوں کو اتحاد کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی توفیق دے، آپسی ناچاقیوں کو، آپسی اختلافات کو رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کے درمیان سے ختم فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں توحید کے جذبے کو پیدا فرما، ہمیں موحد بنا، ہمیں اطاعت رسول کا جذبہ پیدا فرما دے۔ جو کمیاں و خامیاں آج تک ہم سے ہوئی، الہ العالمین ہم سب سے ان کمیوں اور خامیوں کو دور کر دے، اور جو مستقبل کی زندگی ہے اس زندگی کو ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے لائے عمل اس انداز میں بنا دے کہ وہ ہماری زندگی ہمارے لیے مثالی بن جائے، اور اس زندگی پہ آخرت کے دن میں ہم خوش ہو سکیں، اور اس زندگی میں ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔